شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ہنوکا کی عید۔ اسے ہنوکا بھی کہا جاتا ہے اور اسے خنوکا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودی ہے کو خیر کے طور پر بھی بولتے ہیں۔ کچھ عیدیں ہیں جو یہودیوں نے خود مقرر کی ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی عیدیں نہیں، یہ یہودیوں نے خود مقرر کی، اور یہ پکی عیدیں ہیں جس پر خدا نے مہر کر دی، اور جس بات پر ہم تصدیق مسیح خداوند کی بھی دیکھتے ہیں کہ ہنوکا کی عید پر مسیح خداوند بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہمیں کچھ حوالے ملتے ہیں جن سے ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند بھی عید منانے کے لیے یروشلم آئے ہوئے تھے۔ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ذکر ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہماری خوشیوں کا دشمن نہیں، بشرطے کہ ہماری خوشیاں اس کی محبت میں ہوں، اس کی چاہت میں ہوں، اس کی لگن میں ہوں۔ جیسے کہ جو متتیہ قائن تھا، اس کے 5 بیٹے تھے، اس کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہ کہن بڑے مضبوط تھے، یہ ایک فیملی منسٹری تھی ان کی۔ اور جب رومی جو گورنر تھا، گورنر کا ایک طرح سے راج اس طرح سے تھا جیسے وہ بادشاہ ہوتا ہے، تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ خود سٹڈی کریں۔ آج کل تو انٹرنیٹ ہے اور آپ جائیں ویکیپیڈیا پہ، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں بہت کچھ۔ ابھی تو صرف لائن دینے کی بات ہے، کیونکہ میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ میرا کام صرف کچن والی بات ہے، روٹی پکا کے رکھ دینی ہے۔ آپ خود پلیٹوں میں ڈالو، خود اس کو سیٹ کرو اور خود مزے سے کھاؤ۔ میں ایک موضوع دیتا ہوں، آپ اس پر محنت کرو، اس کی ریسرچ کرو تاکہ آپ کو سٹڈی کرنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ تو اس رومی گورنر نے اتنا زور دیا یہودیوں پر، اور کہ اس نے بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور کہا کہ کوئی بھی اپنے خدا کی عبادت نہ کرے، کوئی بھی توریت کو نہ مانے، کوئی بھی قربانیاں نہ گزرانے، جس طرح میں چاہتا ہوں میں کروں گا۔ اور اس نے اپنی من مانی سے یہاں تک کیا کہ ہیکل کو گندا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ جو وہاں پر چراغ دان تھے وہ توڑ دیے، اور چیزیں توڑ دی، اور وہاں پر اس نے ناپاک قربانیاں بھی گزرانی، اور جو کہن تھے وہ بڑے دکھی ہوئے۔ یہاں تک یہ دکھی ہونے کی بات ہے کہ ایک دن تو ایسا ہو گیا کہ انہوں نے سور کی قربانی گزران دی۔ جب سور کی قربانی گزاری گئی تو اس سور کی قربانی گزراننے کے بعد ایسا غصہ بھڑکا جو ہمیں تالمود سے ملتا ہے، روایتوں سے ملتا ہے، جو بزرگوں کی روایتیں ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ایک خدمت گزار تھا، اس نے اس گورنر کے نوکر کو قتل کر دیا، جس سے بلوا ہو گیا، اور اتنا بلوا ہوا کہ بڑے سارے یہودی مارے گئے۔ غصہ تو ہونا چاہیے، غیرت تو ہونی چاہیے، لیکن اس حد تک ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم اس لپیٹ میں آ گئی۔
اور رومیوں نے یہ ایکا کر لیا کہ اب ہم جو کہنوں کا گروہ ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سب کے سب مسادہ کے پہاڑوں پر جا کے رہنا شروع ہو گئے. میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں وہ جگہ جہاں پر ان مکابیوں کا شہر تھا. اور انہوں نے اتنی تباہی کی کہ رومی ان کو اپنے گھٹنے کے نیچے رکھنا چاہتے تھے. اور وہ متتیہ کہن بھی مارا گیا، اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا، اس کے دوسرے بیٹے بھی مارے گئے. لیکن اس ریوائیول کو، اس تحریک کو، جو اس کا بیٹا، اس کا نام تھا یہودا، اس نے نہیں اس کو مرنے دیا، اس نے اس کو رکنے نہیں دیا. ایسی تحریک چلی کہ ان کو ایک نام دیا گیا جس کا نام تھا مکابی، جس کی اصطلاح ہے ہتھوڑا. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ٹائم پاکستان میں ایسا آ گیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا جی ہتھوڑا گروپ آ گئے ہیں، وہ مار دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کے تھے کہن، لیکن ہتھوڑا گروپ تھے. ان کی کتاب بھی ہے کیتھولک بائبل کے حصے میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی کام والی ہیں، لیکن کئیوں نے ڈرتے ہوئے کہ اس طرح ساری قوم ہی جوش میں آ جائے گی، وہ نکال دی گئی. تو یہ جو کھلواڑ کرنا ہے نا بائبل کے ساتھ، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی سہولت دیکھتے ہو اور بائبل کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں دوسروں پر ان کو غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ بائبل بدل گئی ہے. آپ تو خود ہی تو کرتے رہتے ہو کچھ، جب جی چاہتا ہے کر دیتے ہو کچھ نہ کچھ. اسی طرح یہودیوں نے توریت کے ساتھ کیا. ایک ٹائم آیا کہ توریت ان کے پاس تھی نہیں، بعد میں پوچھ کے ٹکڑے ڈھونڈ کے تو اس کو پھر ترتیب دیا گیا. تو پہلے اب بھی وہی بات ہے، اب بھی آپ موبائل پہ بھروسہ کرتے ہو اور بس پادریوں پہ بھروسہ کرتے ہو اور خود بائبل کو پڑھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ زبانی سارا کچھ یاد کر لیتے. تو آئیے اپنے موضوع پہ کہ یہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب دوبارہ سے یہ 167 سال مسیح سے پہلے انہوں نے پھر سے یہ تحریک شروع کی. یہ 64 بھی ہے، یعنی کہ یہ 64 سے شروع ہوتا ہے اور یہ 67 تک آتا ہے. تو پھر بعد میں ان کا دور بن گیا مکابیوں کا، انہوں نے مکمل طور پہ زور پکڑ لیا. اور یہ سارا ٹائم جو ہے نا ان کا بڑا زور آور رہا. یہودیوں نے بڑی ٹکا کے حکومت کی، جیسے کہہ لو کہ طالبان حکومت تھی. وہ کہتے تھے کہ بس ایک ہی بات ہے، خدا کے ساتھ چلو تو پاکیزگی کے ساتھ چلو. اور انہوں نے، رومیوں نے، یہاں تک کیا کہ جو مرتبان تھے جن میں تیل رکھا جاتا تھا چراغوں کو جلانے کے لیے، انہوں نے وہ بھی توڑ دیے، کیونکہ وہ تیل خاص طریقے سے بنایا جاتا تھا. اس میں مسالے ڈالے جاتے تھے، اس میں لبان ڈالا جاتا تھا، اس میں مور بھی ڈالا جاتا تھا. تو وہ تیل جو بن جاتا تھا پھر کہن چیک کرتا تھا کہ ہاں جی واقعی یہ اسی طریقے سے بنا ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو پھر کہن اس پر مہر کرتا تھا، اس مرتبان پر، اور وہ پھر تیل سنبھال لیا جاتا تھا اور پھر تیل اسی مرتبان سے تیل لے کے، اسی سٹاک میں سے تیل لے کر وہ چراغوں میں ڈالا جاتا تھا، کیونکہ صبح اور شام 2 ٹائم چراغ جلائے جاتے تھے. انہوں نے وہ مرتبان بھی توڑ دیے رومیوں نے. اب ایک مرتبان کہیں پڑا رہا اور اس میں تھوڑا سا تیل تھا، اور وہ تیل صرف ایک ٹرم کے لیے تھا، ایک وقت کے لیے تھا، ایک شام کے لیے تھا. تو یہودیوں نے، مکابیوں نے یا ان کہنوں کے گروہ نے ہیکل کو دھویا، صاف کیا اور دوبارہ سے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور پھر چراغ جلائے اور
چراغ جب جلا دیے تو اب تیل تو تھوڑا سا ہے، کیا کریں؟ اب جو تیل بننا ہے اس پر 8 دن لگتے تھے، کیونکہ لبان کو تیل میں ڈپ کیا جاتا تھا، زیتون کے تیل کو، زیتون کے تیل کو اس طرح سے ایک جان بنا دیا جاتا تھا لبان کے ساتھ کہ وہ تیل تو ہوتا تھا لیکن وہ تیل ایسے ہوتا تھا جیسے گریس کی طرح کا، بہت سارے مسالے اس میں ڈالے جاتے تھے، تو اس کے لیے 8 دن درکار تھے۔ اب ہوا کیا کہ کیسے ہو، ایک دن تو جلا لیا اور باقی 8 دن کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے وہ جب تیل جلایا اگلے دن دیکھا کہ دیکھیں کہ چلو کوئی تھوڑا سا کھرچ کے، تھوڑا سا دبا دبو کے اور نچوڑ نچاڑ کے کسی نہ کسی جگہ سے انگلی کے ساتھ ہی کچھ نکالو، لیکن جب گئے تو دیکھا تو وہ تو تیل ٹھیک تھا، وہ پھر نکل آیا اس دن کے لیے۔ پھر ایک کینڈل جلا دی، ایک چراغ جلا دیا، پھر اسی طرح سے چلتا گیا، دوسرا چل گیا، جب تک وہ نیا تیل نہیں بنا اس دن تک یہ ہر روز تیل وہ مرتبان دیتا گیا، اس مرتبان سے تیل ملتا رہا۔ تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ خدا ہماری خوشیوں کو مدم نہیں ہونے دیتا، کم نہیں ہونے دیتا۔ خدا خوش ہوا کہ میرے لوگوں نے غیرت رکھی ہے، تو وہ تیل ملتا گیا، اور وہ 8 دن تک، جب تک نیا تیل آیا نہیں، وہ معجزاتی تیل کے ساتھ جو چراغ دان ہے وہ فل رہا اور وہ جلتا رہا اور وہ اس میں کمی نہیں آئی۔ اور جو اس کے اندر کا سینٹر والا تھا اس کا ایک خاص نام تھا، اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شماش، سماس بھی کہتے ہیں، شما بھی کہتے ہیں، لیکن جو نام شماس کہا گیا ہے، شماخ بھی کہا گیا ہے، اس کا یہ مختلف پروننسیشن ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے یا جو خیال ہے وہ مسیح کے ساتھ جوڑا جاتا۔ اس وقت انہوں نے مسیح کی بات نہیں کی تھی کہنوں نے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ مسیح کی بات ہے، تو سینٹر میں وہ آ گیا اور باقی جو 8 ہیں وہ جل گئے، تو یہ ٹوٹل 9 شاخوں والا یہ جو منورہ ہے، منورہ لفظ منور سے ہے، منور جو ہے یہ نور سے ہے، اور نور جو ہے وہ روشنی ہے۔ تو یہ جو روشن سٹینڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، روشنی کا سٹینڈ جو کہتے ہیں، تو یہ روشنی کا سٹینڈ جو ہے یہ 9 شاخوں والا ہے، اور اس 9 شاخوں کے اوپر جو نامی ہے، جو سینٹر والی ہے، وہ شماش ہے، یعنی کہ وہ مسیح ہے۔ اس کو روح کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے کہ روح کے 9 پھل ہیں۔ پھر روح کے سبب سے وہ تیل ملتا گیا، وہ کسی انسان نے نہیں بنایا، وہ روح القدس نے مہیا کیا، روح القدس نے ہی ان کو پاک کیا۔ روح القدس کے سبب سے ان کے اندر گرمی آئی، روح القدس کے سبب سے ان کے اندر دلیری آئی، روح القدس کے سبب سے ایک بڑی گواہی ہو گئی کہ وہ ہیکل پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، حالانکہ یہ عید خدا کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی، یہ خود انہوں نے کی۔ جیسے کہ داؤد نے غیرت کھائی اور اس نے جاتی جولیت کو مارا، اور لوگوں نے بڑا جشن منایا، بڑی خوشی منائی گئی، اور اس کا گفٹ مل گیا کہ ساؤل نے اپنی بیٹی داؤد کے ساتھ بیاہ دی، ایک ریلیشن بن گیا۔ جب کوئی غیرت رکھتا ہے، موسیٰ کا دیکھو نا، موسیٰ نے غیرت رکھی اس شخص کی جو مصر میں تھا، تو خدا نے اس کو چن لیا۔ جب یشوع نے موسیٰ کی غیرت رکھی تو موسیٰ نے یشوع کو چن لیا۔ جب پترس نے یسوع کی غیرت رکھی تو یسوع نے اس کو چن لیا۔ تو یہ
جو انسانی غیرت ہے یہ خدا کو پسند ہے. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ بز دلوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. جہاں جہاں پر بھی آپ بہادری دکھاتے ہو خدا بہادروں کو چنتا ہے. خدا بیوقوفوں کو نہیں چنتا، خدا بہادروں کو چنتا ہے. اور ایسے بہادر جو ڈائریکٹ خدا کی غیرت رکھتے ہیں. یسوع بھی غیرت مند تھا، غیور تھا. جب لوگ اس کو مارنے والے تھے، جب یسوع کھڑا ہو گیا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ لگائے. جب ایک عورت کو الزام لگا کر ٹرک کیا، انہوں نے پروپوگنڈا کر کے اس عورت کو پھنسایا کہ اس کو مروائیں اور اس بات میں مسیح کو پھنسائے، تو جب مسیح رومیوں کے سامنے بھی کھڑا ہوا، فقیوں فریسیوں کے سامنے بھی کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہوا، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ یسوع پر ہاتھ ڈالے جب تک اس نے خود نہیں کہا، خود اپنے آپ کو نہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا. یہاں تک کہ جب اس نے کہا میں ہوں تو وہ گر پڑے. اتنا روب تھا مسیح کی آواز میں، اتنا جو وہ 33 سال کا مضبوط جوان تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ ڈال سکے. تو یہ غیرت کی عید ہے، یہ روشنی کی عید ہے، اور روشنی کبھی غیرت کے بغیر نہیں آتی. خون جلانا پڑتا ہے. یہ چراغ خون سے جلتے ہیں. یہ چراغ کہنے سے نہیں جلتے، تالیاں بجانے سے نہیں جلتے، ہیلیلویا کہنے سے نہیں جلتے. یہ خون جلانے سے ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، تو کیسے اس نے وہ چراغ جلایا؟ اپنا خون دے کر. موسیٰ نے قوم کو نکالا تو کیسے ان کا لیڈر بنا؟ اپنی خوشیاں تیاگ دی، قربانی دے دی. یشوع نے قربانی دے دی. یشوع نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کو قتل کیا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس بچڑے کی پوجا کی تھی، بچڑے کے سامنے قربانیاں دی تھی. جب تک کوئی صحیح طور پر اپنے خدا کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا، اس پاکیزگی کو سمجھتا نہیں، وہ کبھی بھی منورہ میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ یسوع کی ان روشنیوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنا چراغ خود جلانا ہے، اپنی صلیب خود اٹھانی ہے، اپنے آپ کو خود پیش کرنا ہے. ایسے معجزے نہیں ہوتے. اگر وہ چراغ نہ جلاتے تو وہ تو پہلے ہی ایک ٹائم کے لیے بھی اناف نہیں تھا، تو کیسے جلتے؟ ان کی فکر مندی، ان کی محبت، ان کی لگن، ان کی قربانی، ان کی چاہت، ان کی دلی خواہش کو دیکھ کر روح القدس نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ وہ 8 دن تک لگاتار مرتبان تیل دیتا رہا، اور وہ اس مرتبان سے تیل نکال کے چراغ جلاتے رہے. تو پھر یہ عید قائم ہوئی. اور یہ عید جو ہے یہ ہنوکا کی عید ہے، یہ چراغوں کی عید ہے. پتہ ہے یہ چراغوں کی عید ہندو بھی کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دیوالی، یعنی دیویاں والی. اور پھر مسلمان بھی کرتے ہیں جو چراغاں ہوتے ہیں. اب ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ان میں ایسے پکھنڈی لوگ کئی کھڑے ہو گئے ہیں، نہ بتیاں نہ جلاؤ، عید نہ مناؤ، خوشی نہ مناؤ، کرسمس نہ مناؤ، یہ نہ کرو. او بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ خوش ہوں گے تو خدا آپ کی خوشی کو بڑھائے گا. خدا ان کی خوشیوں کو بڑھا رہا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. اگر تم مسیح کی یاد میں عید منا رہے ہو تو مناؤ، وہ بھی آپ کے ساتھ منائے گا.
وہ بھی آپ کو اس کی برکت دے گا، وہ بھی روح القدس آپ